نہیں مانجتے تو وہ الگ ہے. لوہے کی چیز ہے، زنگ کھا گئی ہے، زنگ آلود ہے، تو اس کو مانجنے کا لکوڈ کیمیکل الگ ہے، اس کے ذریعے سے اس کو مانجا جاتا ہے، پھر لوہا چمکتا ہے. پلاسٹک کو مانجنے کی چیز الگ ہے. تو ایسے ہی بھی دل کو بھی مانجنے کی چیز ہے، لکوڈ ہے، صابن ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ والوں کے ہاتھ کے پر بیعت کر کے ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر لے کر جو ہے ذکر کر کے لوگ اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ اس صورت میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہیں، اور جو نہیں کیے گناہوں پر جمے رہے وہ ناکام اور خسارے میں ہیں. اللہ نے آخر میں مثال دی قوم سمود کی کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کے نبی صالح علیہ السلام کے اٹھنے کو بے ادبی کیا، بے احترامی کیا، قتل کیا، تو ان پر عذاب آیا، اس کا اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، سورہ لیل ہے. سورہ لیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر کہا کہ انسان کو ہم نے پریشانی کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو لگی رہتی ہے، ایک ختم ہوئی تو دوسری، ایک ختم ہوئی تو دوسری. دیکھیے ہم کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ بنگلے میں ہے، بڑا بنگلہ ہے، سوکار جو ہے کیا مزے میں ہے، بنگلے میں، کار میں، بنگلے میں اے سی، کمرے میں، ہال میں ہے تو ہال میں اے سی، کار میں بیٹھے تو کار میں اے سی، جہاں جاؤ وہاں اے سی. اب وہ سوکار نماز پڑھنے کی مسجد بھی اے سی والی بنا لیتے ہیں. اے سی بولے تو درمیان میں بات یاد آ گئی، ہماری چوک کی مسجد میں اے سی لگائے. جب ابھی جمعہ پڑھاتا تھا میں تو میں بولا وہاں کے متولی صاحب کو، مقتدیوں کو، مسجد تو ایئر کنڈیشن ہوگی لیکن نمازیں ہماری ایئر کنڈیشن نہیں ہیں. نمازیں ہماری ایئر کنڈیشن کا مطلب کیا؟ باہر کا اندر نہیں جاتا، اندر کا باہر کا اندر نہیں آتا، اندر کا باہر نہیں جاتا. نماز میں بھی ویسے ہی ہونا ہے، ہم نماز میں ہی رہتے ہیں. رکعت بنتے دکان کو چل جاتا دماغ، گھر کو چل جاتا دماغ. ارے وہ زمین کے کاغذ کہاں رکھا تھا، نماز میں آتا تھا اس کو، وہاں رکھا تھا، بھول گیا تھا کہ وہاں رکھو ہوں زمین کے کاغذ. انہیں پیسے اتنے دیا، دینا تو اتنے تھا، انہیں 1,35,000 دینا تھا، 30 دیا، میں گڑبڑے میں لے کو آ گیا ہوں، ابھی 5 جاؤ کو پوچھنا اس کو. دماغ ہمارا باہر چل جاتا، نماز میں نہیں رہتا. تو نمازیں ہماری ایئر کنڈیشن نہیں بھی، اللہ معاف کرے. تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کسی کو دیکھ کر ہم یہ حسرت کرتے ہیں، نہیں ہے، اس آدمی سے بھی پرسنل جا کے ملو، اس کو بھی پریشانیاں لگی رہتی ہیں. کسی کو اس کی صحت کی، کسی کو اس کے بچوں کی، کسی کو اس کی بیوی کی، کسی کو کسی چیز کی کچھ نہ کچھ اس کو پریشانی لگی رہتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اس میں بھی اللہ نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے اختیار دیا ہے دنیا میں، دونوں راستے ہم نے بتلائے، جنت کا بھی جہنم کا بھی. اب انسان کی بس کی اس کے لیے ہے کہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہے اختیار کرے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ جنت کے راستے کو اختیار کرے تاکہ کامیاب ہو. اس کے بعد سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، وہ ضحیٰ اور علم نشرہ کی صورت ہے. ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان کیے ہیں، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اے نبی جی جو ہے ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں میں پریشان پایا تو ہم نے تم کو ساتھ دیا، نادار پایا تو ہم نے تم کو دیا، ہم نے تم کو جو بے نیاز کیا. بہت سی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں اللہ نے سب کو، مسلمانوں کو 3 باتوں کا حکم دیا. کچھ تو کچھ یاد رکھ لے کر جائیں. آج کی تفسیر میں بس یہ 3 باتیں یاد رکھ لیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو سورہ والضحیٰ میں 3 باتوں کا حکم دیا. کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی جی، نبی کو مخاطب ہو کر ساری امت کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی یتیم کو جھڑک کے بات مت کرو. کسی یتیم، کسی غریب، کسی مسکین یا ہم سے چھوٹے آدمی کو جھڑک کے بات مت کرو، جھڑکو نہیں. اب اس میں جھڑکنے کی جتنی کیا کہتے ہیں مالو مالے ساری چیزیں آ گئی. غصے میں مت آؤ، جھڑکو نہیں، گالی مت دو. جھڑکنا ہی نہیں تو گالی تو بہت دور کی بات ہے. آج تو عام ہو گئی گالی.
میں صبح رات میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، گزر رہا ہوں پیدل، تو 2-3 لڑکے ہمارے مسلمان لڑکے کھڑے ہیں، گالی کے بغیر بات نہیں کر رہے. میں ٹھہر گیا وہاں پہ، بولا کیا میاں تاخرات ہے، زبان گالی کے بغیر بات نہیں کر رہا کیا؟ میں کون رہے تیرے باپ؟ بولے ہمارا ایک محلہ تھا، تو اسے ذرا ڈانٹ کے بولا تو بچے بھاگ گئے وہاں سے. بولا نہیں دینا بیٹے گالی ایسے. یہ حال ہے. تو اللہ نے پہلا حکم کیا دیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، برا برتاؤ مت کرو کسی بھی اعتبار سے. اور دوسرا حکم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، نہیں جا، نہیں دیتے جا، چلے جائے یہاں سے. جیسے بعض لوگ سائل آ جاتے ہیں گھروں پر، ہم غصے میں آ جاتے ہیں ان کو، نہیں، ہے دے دو، نہیں ہے نرمی سے محبت سے کو، اللہ کے نبی کے اخلاق ہے. بھائی نہیں ہے اس وقت، پھر کبھی آ جانا دے دیں گے. محبت سے کہو، جھڑکنا، ڈھکیل دینا، جیسے بعض مالداروں کے گھروں پر ہوتا ہے، اس کی تو زکوٰۃ 10 لاکھ 15 لاکھ ہوتی ہے. کسی آدمی کے پاس 5 لاکھ 5 کروڑ روپے ہے. آج کون ہے جس کے پاس 5 کروڑ روپے نہیں ہے؟ تقریباً لوگوں کے پاس ہے. ہر چھوٹا چھوٹا جو ہے بڑا بیپاری جو ہے 5 کروڑ 10 کروڑ معمول ہے اس کے پاس. تو جس کے پاس 5 کروڑ ہے اس پر جو ہے کتنے کے مانو 25 لاکھ ہو گئے زکوٰۃ، 2.5%، 25 لاکھ زکوٰۃ ہوگی. دے رہا آج کون بھی 25 لاکھ زکوٰۃ، 50,000 کے ساڑیاں لا کے، ذرے جھبے لا کے، ذرے پینٹاں لا کے بانٹ ڈال. 2.5% میں بھی 1% بھی نہیں نکالتے. اب لوگ جمع ہو جاتے ہیں گھر پر، ان کو ڈھکیلنا، جھڑکنا، چلے جائیں یہاں سے، ہنگامے. بہرحال اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ سائلوں کو جھڑکو نہیں، یتیموں کو حقیر نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، اور سائلوں کو، مانگنے والوں کو جھڑکو نہیں. اور تیسرا حکم دیا کہ اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرو اللہ کے دربار میں، اللہ کے پاس اظہار کرو، بڑائی کی نیت سے نہیں، بس شکرانے کی نیت سے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس مال کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے. اس میں کئی لوگوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، سب کا حق ہے اس کے اندر. تو شکرانہ اللہ کی نعمت کا اظہار یہ ہے کہ کسی کو مال کی نعمت دی ہے تو مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. جہاں اپنی ضرورت کو 50,000 خرچ کرتے ہیں وہاں آدھا کر لے یا کم کر لے، بقیہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. یہ مال کی نعمت کا اظہار ہے، مال کی نعمت کا شکرانہ ہے. اور کسی کو اللہ نے صحت دی ہے تو صحت میں کیا کرے آدمی؟ کیا کرے بھائی؟ بس دنیا میں کھپائے صحت، جوانی، عبادت کرے اللہ کی. بعض اکابر ہمارے جو علماء، ائمہ، اولیاء اکرام گزرے ہیں، رات رات عبادت کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی پابندی سے نماز پڑھتے تھے. ایک دن جو ہے گھر کے چھت پر نماز پڑھتے تھے. ایک دن بازو والے روزانہ دیکھتے تھے، ایک بچہ تھا چھوٹا 4-5 سال کا، انہیں بھی روزانہ دیکھتا تھا، سفید کپڑے پہن کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. بعض کتابوں میں تو یوں بھی ہے کہ اتنا حضرت جو ہے سکون سے کھڑے ہوتے تھے کہ پرند جا کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے نماز میں، جیسے آج ہم کرتے ہیں. پرند جا کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے کہ ستون کھڑا ہے کوئی. تو جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے دوسرے دن بازو والے، گرما کا موسم تھا، اوپر سونے چڑھے تو امام صاحب نماز پڑھتے تھے روزانہ، نہیں ہے. تو ایک بازو والوں کا جو 4-5 سال کا بچہ تھا اس نے باپ سے پوچھا، ابا یہاں ایک ستون رہتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. بازو چھت پر ایک ستون رہتا تھا، پلر رہتا تھا، سفید نظر نہیں آ رہا. تو باپ نے کہا بیٹا وہ پلر ستون نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھے جو اتنی پابندی سے نماز پڑھتے تھے. تو روزانہ دیکھتا تھا تو دیکھ دیکھ کر ستون سمجھ گیا. پوری رات امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے 40 سال انہوں نے عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی. لوگ ماننے تیار نہیں ہیں اس بات کو. ہم لوگ جو ہے دنیا کے یا
دنیا کے اتنے عادی بن گئے ہیں یا دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ دین کا کوئی عمل ہمارا دماغ قبول بھی نہیں کرتا. کیا جی انسان نے کیا انہوں کیسا پڑھتے ہیں 40 سال؟ ارے کیسا پڑھے؟ میں پڑھے انہوں، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے طے کر دیا تھا روزانہ صبح فجر کے بعد سے 10 بجے تک پورا قرآن ایک بار پڑھنا ہے گھر میں بیٹھ کے. جب میں حافظ بن گیا تو یہ طے کر دیا روزانہ میں صبح سے فجر کے بعد سے 10 بجے تک قرآن ایک بار ختم کر ڈالتا تھا. آج ہے ہمت؟ آج ہمارے گھروں میں پورے رمضان میں قرآن نہیں ہو رہا، پورے رمضان میں قرآن نہیں ہو رہا. اللہ نے طاقت دی، صحت دی، کس میں لگا رہے؟ بولو بھائی ہمارا وقت کس میں گزر رہا؟ فون. گھنٹے گھنٹے بیٹھ جائیں گے فون میں، گھنٹے گھنٹے بیٹھ جائیں گے. اللہ ہمیں معاف کرے. بات لمبی ہو رہی، ختم کر رہا ہوں. اور کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کا شکرانہ یہ ہے کہ اس علم کو پھیلائے، اس علم کو پھیلائے. تو اللہ نے ان علماء کو علم دیا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ درمیان میں بات آئے گی علم کے بارے میں. یہ تفسیر کا پروگرام ہم نے کیوں رکھا ہے؟ دوستو قرآن ہم پڑھے ہیں، ہم سمجھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے ہم کو حکم دیا یہ امت کو معلوم ہو جائے، مسلمانوں کو سب کو معلوم ہو جائے. اس کے لیے رمضان میں قرآن پاک کی تفسیر کا ہم نے اہتمام کیا ہے. ہمارا تو جی چاہ رہا کہ ہر محلے کی ایک ایک مسجد میں تفسیر ہو. جیسے بعض مسجدوں میں الحمدللہ بعض ائمہ جو ہے تراویح کے بعد جتنا تراویح میں پڑھایا اتنا تفسیر کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے. میں حیدرآباد میں ایک مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے گیا، اسی سال کی بات کہہ رہا ہوں، کہ جو ہے ہر 4 رکعت میں جتنا امام صاحب پڑھے ہیں اتنا تفسیر کر دے رہے، مختصر جتنے رکوع پڑھے ہیں 4 رکعت میں اتنی تفسیر کر کے پھر اس کے بعد آگے کے 4 رکعت. شوق سے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. اور جہاں شوق نہیں وہ یہ کہتے ہیں امام صاحب کیا جی اتنا لمبا پڑھ رہے ہیں، 10 بجے کیا تو بھی ہے 8:30 پڑھو تو 9:30 ختم ہو جانا. 10 بجے کون ہوتا جی؟ وہ فون لے کے بیٹھو، 10 دکھتے نہیں، 11 دکھتے نہیں، 12 دکھتے نہیں. آفس میں بیٹھے ٹائم ہی دکھتا نہیں، دکان میں بیٹھے ٹائم ہی دکھتا نہیں. مزہ اس میں ہمارے کو. تو دوستو اللہ نے علماء کو علم دیا ہے، تو علماء اس علم کا شکرانہ یہ ہے علماء کا کہ اس علم کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے ہم نے تفسیر کا پروگرام رکھا ہے. اگر عوام لوگ بیٹھ کر سنیں تو ان کا فائدہ ہے، نہ سنیں تو ان کا نقصان ہے. نہ سنیں تو ہمارا نقصان نہیں، ان کا نقصان ہے. تو بہرحال اس کے بعد سورہ علم نشرہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کیے کہ تمہارا جو ہے ذکر ہم نے بلند کیا. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی حالات پر دل برداشتہ نہ ہو. حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں لاتے ہیں، فراوانی لاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، بشرطے کہ لوگ جمے رہیں اللہ کی عبادت پر، اللہ کے حکموں پر جمے رہیں. اس کے بعد سورہ 3 ہے، سورہ 3، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی، زیتون کے پھل کی، طور سینا پہاڑ کی، اور بلد یعنی بلد الامین مکہ مکرمہ کی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. جتنی اللہ کی مخلوق ہے 18,000 مخلوقات جیسے کہتے ہیں، اس میں چاند بھی ایک مخلوق ہے، سورج بھی ایک مخلوق ہے، ہرن بھی ایک مخلوق ہے. بعض ہرنوں کو، بعض کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے، خرگوش کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے. اللہ نے اس کے سانچے سے اس کو بنایا، ہرن کو اس کے سانچے سے بنایا، ہرن کو دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا سانچہ ہے، لیکن انسان کا جو سانچہ ہے، جس سانچے سے انسان کو میں نے بنایا ہے وہ احسن ہے، سب سے خوبصورت. انسان کا سانچہ بھی ویسے ہی خوبصورت، انسان کا مقام بھی ویسے ہی. لیکن انسان کیا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سب سے نیچے گر جاتا ہے، سب سے نیچے گر جاتا ہے. ایک مرتبہ خنزیر جو ہے، خنزیر کیا کہتے ہیں اس کو موٹی زبان میں؟ سور بولتے ہیں.
اب وہ گالی بن گئی ہے، کون تو کیا تو کرا تو سور ہے کیا بولتے، اللہ معاف کرے ہم کو۔ تو خنزیر جا کر اللہ سے بولا اللہ تو مجھے کہیں کو بنایا ہے تحقیر کہ مسلمان مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی انسان مجھے قریب بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا کہا، ایسا مت بول، انسان کو میں نے بنایا ہے، بڑا بنایا، اچھا بنایا ہے، لیکن اگر وہ میرے حکموں کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے تو اس کا مقام تجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک گر جاتا ہے۔ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنا مقام گرا لیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب ہم جانتے ہیں، بارہا سنا ہوگا۔ اس سورت کی شروع کی جو 5 آیات ہیں، وہ 5 آیتیں جو ہے سب سے پہلے غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل آئے تھے، وہ نازل ہوئی تھی وہ آیتیں، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کو ہم نے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے، خون کے ٹکڑے سے انسان کو بنایا ہے، جو دوسرا تیسرا اسٹیج ہے، منی کا قطرہ تھا، پھر وہ ایک جو ہے چیز کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ خون کا گڈھا جیسا بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے جو ہے اعضاء لگتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اعضاء لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کی کچھ جو ہے سرکشی کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پسند نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی سوچتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، تو اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ اے نبی جی تم میری عبادت کرو، میرے سجدے میں رہو، میرے لیے سجدہ کرو، تمہارا مقام بڑا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے کی جو عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جا کر سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں سجدے بھی گر جائیں گے۔ تو ایسے ہی دنیا میں بھی بندہ جب سجدے میں گر جاتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، تو سجدے کا حکم دیا گیا۔ سورہ قدر الحمدللہ 5 تاخرات ہم نے سنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، لیکن دوستو جو ہم نے سنا اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ قدر کی بھی آج شب قدر کی بھی ناقدری ہو چکی ہے، شب قدر کی بھی ناقدری ہو چکی ہے کہ ہمارے محلوں میں بچے جو ہے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں شب قدر میں، وہ تو ہندو کرتے ہیں، غیر قوم کرتی ہے، ان کو وقت گزارنا ہے، جاگنا ہے ان کو، ہمارے پاس جاگنا مقصود نہیں، عبادت مقصود ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا اور شب قدر کا ذکر کیا، شب قدر کی فضیلت بیان کی کہ یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، ایک رات بھی ہماری زندگی میں مل جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا، اجر، عبادت کا اجر ملے گا، بشرطے کہ ہم رات کو عبادت میں گزارے ہوں، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے روڈوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں یا حریص کے دکانوں میں گزاری تو وہ اجر نہیں ملتا، تو گویا ہم نے ضائع کیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ مشرکین کو شرک سے نکالنے کے لیے، دنیا میں شرک مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ جن کو کتاب ہم نے دی ہے، وہ باوجود جاننے کے، ان کی کتابوں میں ذکر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، باوجود جاننے کے نبی پر ایمان نہیں لائے تو وہ جہنمی بن گئے، اور جو لوگ نبی پر ایمان لائے، نیک اعمال کیا، وہ ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت پہ رہیں گے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال اور سورہ عادیات، سورہ قاریہ اور سورہ تکاثر، یہ 4 سورتوں میں اللہ تبارک ٹائم لے ہوتے ہیں، گفٹ آنے میں ذرا دیر ہو رہی ہے، آرام سے۔ ان 4 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورت میں اللہ نے کہا
یہ پہلی سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ قیامت کے دن ہم زمین کو ہلا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب باہر نکل جائے گا، خزانے، انسان سب زندہ ہو جائیں گے. مختلف پاروں میں قرآن پاک کے اندر قیامت کا منظر گزرا ہے، آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، اب یہاں اس کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین سب اگل دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن یہ بھی بتا دے گی کون کیا کیا. زمین پر کھڑے ہو کر نہ کرتے ہم، کمرے میں کھڑے ہوں یا اندر روم میں بیڈ روم میں ہوں یا چھپ کر جنگل میں کر رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے بعض لوگ جو ہے جنگلوں میں پھل فروٹ میں کیمیکل ملاتے ہیں، دودھ میں بھی کیمیکل ملاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. زمین اس دن بیان کرے گی فلاں ایسا کرتا تھا. یومئذ تحدث اخبارہا، کون کون زمین پر کیا 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 وہ ساری خبریں زمین بیان کرے گی. ہر ایک کا پول کھول کے رکھ دے گی. ہماری زبان میں کیا ہے؟ بولو جی، ہماری زبان میں کیا ہے؟ ہر ایک کا پول راز فاش کر دے گی زمین، اور اس کا حکم دیں گے اللہ تعالیٰ زمین. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دن ہر ایک کا عمل سامنے آ جائے گا. مثقال ذرہ، رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا نیک عمل ہے وہ سامنے آ جائے گا. اب دکھتا نہیں ہم کو، ہمارے پیٹ پیچھے کون کیا کر رہا ہم کو نہیں معلوم، لیکن وہاں سب کو اس دن معلوم ہو جائے گا کون کیا کیا ہے، کون کیا کیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی نیکی، چھوٹا چھوٹا نیک عمل سامنے آ جائے گا. اور اسی طریقے سے چھوٹا چھوٹا برا عمل، رائے کے دانے کے برابر بھی ہم نے برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو وہ سب سامنے آ جائیں گے، وہ سب سامنے آ جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس دن. اور دوسری صورت میں سورہ عادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے راستے میں جنگ و جدال میں چلنے والے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی چند صفات کی اللہ نے قسم کھائی، چند صفات کی اللہ نے قسم کھائی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ جانتا ہے کہ ناشکری کر رہا ہے پھر بھی ناشکری کرتا ہے، پھر بھی ناشکری کرتا اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ قبروں میں سے قبر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، کیا تو جانتا نہیں ہے؟ آخرت کا عذاب آنے سے پہلے قبر کا عذاب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے کہ ان کے آنسو نکل کر داڑھی تر ہو جاتی. آج تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو قبرستانوں کو اپنے پلے گراؤنڈ بنا لیا ہے. قبرستانوں کو پلے گراؤنڈ، کھیلنے کی جگہ بنا لی ہے. بچے کھیلتے ہیں، نوجوان کھیلتے ہیں، بڑے لوگوں میں جا کو جو ہے بیڑیاں پی لیتے، گپے مار لیتے، بیٹھتے ہیں قبرستان میں. قبرستان میں گئے تو یاد کرنا ہے کہ ایک دن مجھے بھی لا کے ڈالا جائے گا، مجھے بھی ایک دن لا کے ڈالا جائے گا. جیسے میں کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، ایک دن کئی لوگوں کے ہاتھ مجھے دفن کریں گے. کتنے لوگوں کو میں نے اٹھایا ہے اپنے کھاندوں پر، ایک دن لوگ مجھے اٹھائیں گے. کتنے جنازوں میں شریک ہوا ہوں، ایک دن لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں گے. یہ تصور لینا ہے قبرستان کے اندر. کتنے نماز جنازہ میں نے پڑھی ہے، ایک دن سارے لوگ میری نماز جنازہ پڑھیں گے. کتنے میں نے خبر نہیں سنے، کتنے اعلان نہیں دیکھے، کتنے اخبار میں خبریں نہیں پڑھی، کتنے واٹس ایپ میں میسج نہیں دیکھے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. ایک دن لوگ میرے بارے میں یہ بولیں گے، سنیں گے. یہ تصور آنا ہے. صحابہ قبرستان میں جاتے تو یہ تصور لیتے تھے.
ایک مرتبہ کسی نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ قیامت کے بارے میں جہنم کے بارے میں سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، جتنا قبر کے بارے میں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں قبر کو تو روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی باقی ساری منزلوں میں کامیاب، جو یہاں پکڑا گیا یہاں تو پکڑا گیا، آگے بھی پکڑا ہی جاتا رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو اس لیے قبر کی تیاری کرنا ہوگی، اور قبر میں جو سوالات ہیں وہ سوالات آؤٹ ہیں، کیا ہے یہی نہ بولتے ہیں کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا بولتے ہیں، تو قبر کے جو کوشچنس ہیں اس کو اللہ نے پہلے ہی آؤٹ کر کے رکھا ہے، بولے تیاری کرو، من ربک ما دینک من نبیک۔ اور دوستو یہ جو تیاری ہے اس کو ذہن میں رکھیں، یہاں ذرا دھوکہ ہوتا ہے ہمارے، جیسے دنیا کے امتحانات کی تیاری کیا ہے، تھیری ہے، کیا ہے تھیری ہے نا، پڑھ کر جانا ہے، کتابیں پڑھ کر جانا ہے، لیکن قبر کی تیاری تھیری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، کیا ہے بولو بھائی، پریکٹیکل ہے۔ اگر یہ جو جملے ہیں قبر کے سوالات، من ربک تیرا رب کون ہے، اس کا جواب کیا ہے ربی اللہ۔ دوسرا سوال ما دینک تیرا دین کون سا ہے، کیا دین تھا دنیا میں، کس دین پر عمل کیا، اس کا جواب کیا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ اور تیسرا سوال من نبی تمہارے نبی کون تھے، کس کو تم نے دنیا میں آئیڈیل بنایا تھا، تو اس کا جواب ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوالات میں نے سوالات بھی کیے، جوابات بھی دیے، اب ہمیں یاد رکھ لیے، یہ کچھ دن قدر ہے ذرا پکا یاد رکھ لیں گے، اور لکھ لو یاد کر لیے، کیا خبر میں نکلتا زبان سے۔ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ایک آدمی مولوی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اس کو تو معلوم ہی میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میری زندگی تھی پریکٹیکل نہیں ہے تو میری زبان سے بھی نہیں نکلتا خبر میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ مولانا کی زبان سے بھی نہیں نکلتا، اب عام آدمی کا کیا حال رہے گا وہ۔ تو یہ ہمارا جو خبر ہے یہ تھیری نہیں ہے، خبر کا جواب پریکٹیکل پہ نکلتا ہے۔ جنہوں نے پریکٹیکل اللہ کو راضی کیا ہے دنیا میں، اس کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی کا طریقہ، دین مانے طریقہ، دین اسلام کو بنایا ہے، اسلامی طریقہ بنایا ہے، ان کا کمانا، ان کا کھانا، ان کا خرچ کرنا، ان کا رہن سہن، ان کا لین دین، ان کا شادی بیاہ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، عام مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ، جن کا یہ ہے وہ اس کی زبان سے نکلے گا دینی الاسلام۔ جنہوں نے پریکٹیکل یہ ساری چیزوں کو نہیں اپنایا تھا، بس بیان سن لے چلے گئے، بولے مولانا اچھا کرے بیان، بولے چلے گئے، پریکٹیکل اپنایا نہیں، پریکٹیکل اختیار نہیں کیا، تو ان کی زبان سے ہرگز نہیں نکلے گا۔ حدیث سنی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیث ہے، ہر مسجد میں فضائل اعمال میں وہ حدیث پڑھ رہے ہیں ہم، فجر میں، بعض جگہ عصر میں، کہ جبرائیل اور فرشتوں کی بڑی جماعت تاقراتوں میں، اور عید کی رات، آج چاند نظر آ جائے تو آج کی رات میں، مطلب چاند نظر آنے کے بعد والی رات میں فرشتے دنیا میں آ کر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہر مسلمان سے جو عبادت میں لگا ہے اس سے سوالات، اس سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، صبح تک یہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ صبح میں سب فرشتے جمع ہوتے ہیں حضرت جبرائیل کی آواز پر، فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل سے کہ ہمارے سردار اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے رمضان میں گرمی کا موسم، باہر نکلے تو لو، ایسے لو چل رہی نا، تو ایسے اس میں روزے رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو اللہ نے ان کا کیا بدلہ دیا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو معاف کیا، سب کی دعائیں قبول کی، مگر 4 لوگوں کے۔ کس کے؟ 4 لوگوں کے، ان 4 کو اللہ نے معاف نہیں کیا، آج کی رات بھی معاف نہیں کیا۔ سب سے پہلا کون؟ شراب نوشی کرنے والا، شراب کا عادی، حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، شراب کا عادی۔ عادی کا مطلب یہ ہے
کہ بہت سے شرابی رمضان میں شراب چھوڑ دیتے ہیں. کیا نیت سے چھوڑتے ہیں؟ اے رمضان میں نہیں پینا با، رمضان میں بھی پیے تو میں کیا بولے، پھر رمضان کے بعد دیکھ لیں گے. مطلب چھوڑنے کی نیت نہیں ہے، 1 مہینے کے لیے چھوڑے ہیں، نیت بعد میں پینے کی ہے. تو ایسوں کو اللہ معاف نہیں کرے. اور نمبر 2 کیا بولے؟ ماں باپ کو نافرمان کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنے والا. اور نمبر 4 کسی بھی مسلمان کا دل میں کینہ کپٹ بغض رکھنے والا. ایسے 4 قسم کے لوگوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا، باقی سب کو اللہ نے معاف کیا. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو دوستو یہ سورہ عادیات ہے. اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اس دن ہر آدمی کے دل کا راز بھی باہر نکل جائے گا. اس کے بعد سورہ قاریہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس دن ترازو قائم کی جائے گی، جسے دوسرے پاروں میں اللہ نے کہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. تو نیک اعمال برے اعمال تولے جائیں گے. جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، جن کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ ناکام. اس کے بعد اللہ نے 4 سورت میں سورہ تکاثر میں اللہ نے جو ہے یہ ذکر کیا ہے کہ قبر کے بارے میں. اللہ نے سورہ تکاثر میں بھی اللہ نے کہا کہ آخرت کا دن، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں قبر ہے. آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل قبر ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ آخرت کے دن جب تم اللہ کے پاس آؤ گے تو ہر نعمت کا اللہ حساب لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کی آخری آیت اللہ تعالیٰ اس دن ہر نعمت کا حساب لیں گے. تو جو ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ حساب لینا چاہے 1 گھونٹ پانی کا بھی اللہ حساب لے سکتے ہیں. ہر نعمت کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، آنکھوں کا حساب دینا ہے، صحت کا حساب دینا ہے، اولاد کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اس کے بعد سورہ عصر سے لے کر جو ہے سورہ معون کے ختم تک ایک الگ ہی چیز ہے. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ جن کے اندر 4 باتیں ہوں وہ کامیاب ہیں اور جن کے اندر یہ نہیں ہیں وہ ناکام ہیں. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایمان اور نیک اعمال، نمبر 2. نمبر 3 حق پر جمنا اور اس کی ایک دوسرے کو دعوت دینا. اور نمبر 4 حق پر جمنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جو حالات، جو ناگواریاں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، صبر کے ایک دوسرے کو تلقین کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کی علامات میں سے ہے ایسا ہو جائے گا کہ دین پر عمل کرنا گویا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا. ہاتھ میں آگ لیا تو کیسا رہتا تکلیف، ایسا دین پر عمل کرے تو لوگ ایسے تانے دیتے رہیں گے. دیندار کو لوگ پسند کریں گے، جیسے سب کہتے ہیں آج سچائی کی دنیا نہیں ہے، نیکی کی دنیا نہیں ہے، آج بھلائی کی دنیا نہیں ہے، امانتداری کی دنیا نہیں. ہم سب کہتے ہیں نا انصاف کی دنیا نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو آگے اللہ نے ناکام جو لوگ ہوتے ہیں، یہ تو 4 صفات جن کے اندر وہ کامیاب ہوں گے. جو ایسے صفات جو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں سے اس کے بعد والی سورہ حمزہ میں اللہ نے جو ہے کہا، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں لیکن اللہ نے اس میں یہ کہا کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، مال ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے کام آئے گا، جیسے دنیا میں کام آ رہا آخرت میں بھی کام آئے گا، سمجھے، وہ لوگ بھی نقصان اٹھائیں گے. آخرت میں نقصان اٹھائیں گے. جیسے دوسری صورت دوسرے حقہ میں ہے ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. اس وقت آدمی کہے گا مالدار، ارے میں سمجھا تھا میرا مال کام آئے گا لیکن میرا مال کام نہیں آیا، میری بڑائی، میرا عہدہ، میرا روب، میرا دبدبہ مجھے ہلاک کر دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ نے پھر جہنم کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ جو مال پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں، تو ان کا مال ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گا. اور اس کے بعد سورہ فیل
سورہ فیل میں اللہ نے طاقت کو اور حکومت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے اللہ نے اس صورت میں کیا کہا، اصحاب جو ہے ابراہم جو بادشاہ تھا، وہ جو ہے ہاتھیوں کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا۔ اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، چھوٹی چھوٹی ٹڈیوں کو اللہ نے بھیجا، وہ جو ہے ابابیل آئے اور کنکریاں ڈالی، وہ ابابیل جو ہے وہ کنکریاں بم کا کام کی۔ آج بھی اللہ وہ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ظالم حکومت اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو لے کر مساجد توڑ رہے، بلڈوزروں کو لا کر رہے نا، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہر وقت رہا ہے، نبی کے زمانے سے رہا ہے، اس سے پہلے سے رہا، ہمیشہ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت لوگ کامل الیقین تھے، لوگوں کو اللہ پر یقین تھا، اللہ کے فرما بردار تھے، تو اللہ نے اپنی مدد بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کی۔ آج ہمارے مسجدوں کی حفاظت اللہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم وہ نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ توکل نہیں ہے، وہ عبادات نہیں ہے، وہ فرما برداری نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہیں جو صحابہ میں تھے۔ کیا نبی کو نہیں ستایا گیا؟ کیا نبی کے زمانے میں مساجد پر حملے نہیں کیے گئے؟ کیا مسلمانوں پر حملے نہیں کیے گئے؟ لیکن وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ کیسے کامیاب ہوئے؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو کامل طور پر اپنایا تھا، اس میں وہ سچے تھے، مخلص تھے، ہمارے سر کے نہیں۔ اب ایک ہی مثال میں نے دی زکوٰۃ کی۔ کون مسلمان ہے جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے کہے، جتنے اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ دیکھے، کیا میں حساب نکال کر زکوٰۃ نکال رہا ہوں؟ ایک حکم لے لے، جو آدمی زکوٰۃ نہ نکالے، جب مسلمانوں میں یہ عمل عام ہو جائے کہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اللہ اپنی رحمت کی بارش روک لیتے ہیں اور ظالموں کو اللہ ان پر مسلط کرتے ہیں۔ سب نتیجہ رزلٹ دکھ رہا ہمارے اعمال کا رزلٹ ہے۔ یہ جو ہو رہا ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کا رزلٹ ہے۔ توبہ کریں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو جس طرح اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا، آج کے حکمرانوں کو بھی اللہ اپنی مدد بھیج کر نیست و نابود کرنے پر قادر ہے، بشرطے کہ ہم اس مدد کو لینے کے قابل بن جائیں۔ ہم اس قابل بن جائیں، ضرور مدد آئے گی۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریش کا ذکر کیا ہے کہ شان و شوکت جو ہے، حسب و نسب کو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اس پر اتراتے ہوئے ایمان سے محروم ہو گئے۔ تو آدمی کسی بھی دنیاوی مال، حسب، نسب، کسی بھی چیز سے جو ہے، منصب سے جو ہے اترا کر اسلام کے حکم پر عمل نہ کرے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اور جو ہے سورہ ماعون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہے قیامت کو نہیں مانتے اور یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور مسکینوں کو نہ کھلاتے ہیں، نہ کھلانے کو کسی کو کہتے ہیں۔ کوئی جو ہے بھائی کھلانا بھی چاہتا ہے، ارے میں ذرا غریبوں کئی کو کھلا رہا، کیا لوٹے جا رہا، کئی کو کھلا رہا، 10 آدمیوں کو، 50 کو بھیج ڈال مسجد میں افطاری کے ٹائم کو، 1000 آدمیوں کو کھلاتا تو لوٹے جا رہا۔ لوگوں کو جو ہے گناہ کی گویا ترغیب دیتے ہیں، بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو ہے عبادات، نماز وغیرہ پڑھنے والے جو لاپرواہی کرتے ہیں اور اس میں جو ہے کہالت کرتے ہیں اور جو ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ سورہ تکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، سورہ اگرچہ کہ چھوٹا ہے لیکن اس کی تفصیل بہت ہے، اللہ نے اس میں خوشخبری دی ہے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز پڑھتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں، اور انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر جو اللہ تعالیٰ مقام دیا ہے کہ لوگ پانی پی کر جائیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے ان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی زندگی بھر، اس کے بعد کی ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد پانی پئیں گے تو پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، بس شوق سے پئیں گے۔ لمبی اس میں بہت تفصیل ہے۔ سورہ کافرون، مشرکین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ دیکھو تم جو ہے ہمارے بتوں کو برا مت کہو، تم لوگ بھی آؤ ہمارے مندر میں آ کے پوجا پاٹ کرو، ہمیں بھی تمہاری مسجد میں آ کو نماز پڑھیں گے، سب کریں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت سورت نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں ان سے کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا تمہارے پاس، ہمارا ہمارے پاس۔
ہم تمہارے اس میں دخل نہیں دیں گے، تم ہمارے اس میں دخل مت دو، ہم کو چھوڑ دو۔ آج ہم بھی حکومت سے یہی کہہ رہے ہیں، ارے تمہاری حکومت تمہیں کر لو، ہمیں کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو ہمارے دین پر عمل آزادی سے کرنے دو۔ اگر ہمارے دین کیوں چھیڑو گے تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، دین کیوں چھیڑو گے تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اس سلسلے میں۔ سورہ نصر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو مدد آئے گی، جیسے اللہ نے فتح مکہ کے وقت مدد لائی تھی، آج بھی آئے گی، بشرطے کہ مسلمان اللہ کے حکموں پر جمے رہیں۔ سورہ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کی بربادی، ہلاکت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ برباد ہو نعوذ باللہ محمد، اس کے لیے ہم کو بلایا تھا، تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اس کو قیامت تک کے لیے بربادی کے اللہ نے اعلان کر دیا۔ سورہ اخلاص، اس کے بارے میں تو جانتے ہی ہم، اس میں اللہ کے صفات ہیں، 4 صفات ہیں۔ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ صمد، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کیسا؟ جیسے اگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی بڑا مالدار ہے، سمجھو ہمارے ملک کا پریسیڈنٹ یا ہمارے اسٹیٹ کا سی ایم، جو بھی بڑا آدمی، اس کو بہت اللہ نے عطا کیا، تو وہ سب چیزوں کا وہ محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کو دیتا ہے، وہ نوازتا ہے دوسروں کو۔ مالدار آدمی کوئی سخی ہے تو ان سب چیزوں کا وہ محتاج ہے، اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کے خزانے ہیں، خوشیوں کے خزانے ہیں، صحت کے خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کے بڑے بڑے خزانوں کی چابیاں ہیں، لیکن اس میں سے کسی چیز کی اللہ کو ضرورت، وہ بے نیاز ہے، وہ بندوں کے لیے سب کچھ بنایا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور تیسری چیز، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ انسانی چیزوں سے بالا تر ہے۔ ولم یولد، وہ کسی سے جنا گیا نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان صورتوں کے بارے میں، یہ 2 صورتیں بیک وقت نازل ہوئی، ان کا نام معوذتین کہتے ہیں، کہ اس میں اللہ سے جو ہے دنیا کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، اور ساحروں کے، جادوگروں کے جادو سے، اور مخلوق کے نقصان سے، ان ساری چیزوں سے، اور شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگ کر اللہ سے مدد لی گئی ہے۔ تو یہ 2 صورتوں میں، یہ 2 صورتیں بیک وقت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا، اور اس جادو کا اثر نبی پر ہونے لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بھولنے لگے تھے، تو اللہ نے یہ صورتیں نازل کی اور کہا کہ ان کو پڑھیں، ان کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے پڑھا تو جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور یہ ان صورتوں کو بارہا پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، سوتے وقت پڑھتے تھے، ہر وقت پڑھتے تھے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے تھے۔ آج بھی اگر ہم پابندی کے ساتھ صبح شام، فجر کے بعد، مغرب کے بعد ان صورتوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جادو ٹونے سے، سحر سے، نظر بد سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہماری حفاظت کے لیے روحانی جو علاج ہے وہ ہم جادو کیا کہتے ہیں پجاریوں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، نہیں دوستو، اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ جو کچھ بھی ہم نے قرآن میں اتارا ہے اس میں شفا ہے، رحمت ہے، بشرطے کہ بندے یقین کے ساتھ کریں، بندے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی ہے، اس میں بھی اللہ نے بہت اثر رکھا ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے قل هو اللہ کی صورت 1/3 1/3 قرآن کا اجر ملتا ہے۔
اور اسی طریقے سے سورہ جو ہے قاریہ اور کوئی صورت ہے وہ پڑھنے سے جو ہے 1/4 1/4 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اور سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا اس صورت کے پڑھنے سے آدھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ زلزال آپ 2 بار پڑھ لیں تو یہ قرآن کا اجر ملے گا ثواب کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سورہ فاتحہ اس کا تو اجر ہے ہی ہے. ایسی صورت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی تھی. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے استاد نے حضرت مولانا شاہ نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، انہوں نے اپنا مجرب عمل بیان کیا تھا. جب بندہ یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ مدد بھی ویسے ہی کرتے ہیں. حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کی فضیلت پڑھاتے ہوئے حضرت نے ہم سے اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ میرا بیٹا، جو اس وقت ان کا بیٹا 70 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہم کو بیان کر رہے تھے، حیات تھا، حضرت کی عمر بہت تھی. حضرت کی عمر تو 70 سال یا 75 سال دارالعلوم میں پڑھانے کی ہے، پھر حضرت کے پڑھنے کی وہ ساری عمر الگ ہے. 95 95 یا 97 کی عمر میں حضرت کو دنیا سے اللہ نے بلا لیا. تو بہرحال حضرت بولے کہ وہ جو میرا بیٹا ہے پھرتا رہتا ہے، دیکھتے ہیں آپ لوگ. وہ جب پیدا ہوا چھوٹا تھا تو سخت گرمی کا موسم تھا. جب سے ہی حضرت پڑھا رہے تھے مدرسے میں، جب حضرت جوان تھے، ابھی شادی بھی تھی، بیٹا پیدا ہوا تھا، تو گھر میں میری بیوی اور میرا بچہ تھا. میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا چھوٹی جماعتوں میں. تو سبق پڑھا کے دوپہر میں گھر لوٹا تو بیوی رو رہی اور بچہ بھی رو رہا ہے. میں نے پوچھا کیوں ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ بچے کو یہاں بچھو کاٹ لیا، گردن کے پاس بچے کو بچھو ڈنک مار دیا. اسے ہوتا ہے ایسا. اب بچہ لال پیلا ہو گیا، رو رہا ہے. حضرت بولے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں، سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ تھی جیسے اب ہے، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں اپنے بچے کو گود اٹھایا، سیدھے میرے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جب حضرت بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ پڑھا کر گھر پہنچے تھے، میں ان کے گھر پہنچ گیا میرے استاد کے بچے کو لے کر. اور میں جس تیزی سے، جس پریشانی سے گیا اور بچہ جو رو رہا تھا، وہ منظر دیکھ کر حضرت فوراً بولے نصیر کیا ہوا، نصیر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ حضرت میرے بچے کو یہاں بچھو کاٹ لیا. ایسا لاؤ. حضرت نیچے بیٹھ گئے اور بچے کو لے کر اپنے گود میں ڈال لیا. جہاں بچھو کاٹا تھا وہاں ہاتھ سلاتے ہوئے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہاں پھونکا، ایسا پھونکا جس سے کچھ تھوک کے چھینٹے اڑے. جہاں بچھو کاٹا تھا وہاں پھونکا، دم کیا. بچہ رو رہا تھا، دم کیا. تھوڑی دیر میں بچہ رونا بند کر دیا. جیسے بچہ رونا بند کر دیا تو حضرت نے مجھ سے بات کرنا شروع کیا، جو بات کرنا پڑتا ہے تعلیم کے بارے میں، جس کے بارے میں بہرحال بات حضرت مجھ سے کرنا شروع کر دیا. حضرت نے ہم بات کر رہے تھے، بچہ رونا تو بند کیا تھا. تھوڑی دیر میں پھر بچہ اپنے معمول کے موافق ہاتھ پیر مار کر کھیلنے لگا، جیسے بچے کھیلتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے گود کے دودھ کے بچے کھیلنے لگا. تو حضرت نے واقعہ سنا کر کہا کہ اللہ نے یہ اثر قرآن کے اندر رکھا ہے بشرطے کہ یقین کے ساتھ کیا جائے. آدمی کا بس یقین ہے، دیکھتے نہیں. بخار ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے ہاتھ لگا کر، وہ دیکھا، یوں دیکھا، بولے آپ یہ دوا کھاؤ. کچھ بھی نہیں کیا ڈاکٹر، خالی دیکھا اور دوا لکھ کر دیا. اب وہ دوا لے کر ہم گھر آئے. گھر آتے گھر میں ماں پوچھتے اب بیٹا کیسا ہے؟ اب ہاں امی اب کچھ بہتر ہے. کیا دوا کھایا ہے؟ نہیں کھایا ہے. وہ انسان کا تصور ہے، وہ خیال ہے. اب یہ یقین آ گیا کہ اب ڈاکٹر دیکھ لیا ہے، دوا دے دیا ہے، اب میں اچھا ہو جاؤں گا. وہ یقین اللہ کے ساتھ کرو بجائے مخلوق کے خالق کے ساتھ یقین کرو. اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ خالق کے ساتھ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے، اور اللہ اس کے ساتھ ویسے معاملہ کریں گے. اللہ اس کے ساتھ ویسے معاملہ کریں گے دوستو انشاءاللہ. تو یہ قرآن پاک کی تفسیر ہم نے بیان کی، سارے علماء نے الحمدللہ 22-23 علماء بیان کیا قرآن پاک کی تفسیر. تو دوستو کرنے والوں کو بھی اللہ نے موقع دیا، اللہ کی جو ہے توفیق سے کیا، اور سننے والوں نے بھی اللہ کی توفیق سے سنا. بس
عمل کرنا ہے. ہمارا بیان کرنا بھی عمل کرنے کے لیے ہے کہ میں عمل کروں، اور سننے والا بھی ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میں عمل کروں. قرآن پڑھنا اور سمجھنا، سننا اور سمجھنا کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے ہے. قرآن کو اللہ نے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے قرآن اللہ نے اتارا ہے، اور غلط صحیح کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. تو اس کے لیے قرآن کو استعمال کریں. اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں قرآن کو لیں، قرآن کے حکم پر عمل کریں، کورٹ کچہری کو نہ جائیں. یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا لا ہے. ہمارے ہر جھگڑے کا حل اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. ہماری جائیداد کی تقسیم کا حل اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے کا حل اللہ نے بیان کیا ہے. ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر کیوں ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں، مخلوق کے پاس جاتے ہیں؟ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس ہے، اور ہم جو قرآن نہیں جانتا جاہل ہے، کھڑبوت ہے، اس کے پاس جا کر ہم اپنا فیصلہ کروا رہے ہیں. دو بھائی مسلمان، کیسی شرمندگی کی بات ہے. علماء کے پاس جائیں، جو شرعی قاضی ہے ان کے پاس جائیں، مفتیوں کے پاس جائیں، جا کر اپنے مسائل کو حل کروائیں. دیکھو جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، یہ جائیداد ہے، کیسے تقسیم کریں؟ کورٹوں میں نہیں، کچہریوں میں نہیں، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ ہم کو سمجھائے یہ بات. اللہ عمل کریں گے دوستو، عمل کریں گے تو فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. ہمیں صدق اللہ العظیم پڑھنا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے، کچھ غلطی ہو تو وہ ہماری طرف سے، اللہ نے سچ بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ نے سچ بیان کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب آئے نہیں، مفتی صاحب آئے نہیں. چند احباب کی طرف سے جو ہے، جو مخلص ہیں، علماء کو چاہتے ہیں، قرآن کو چاہتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی ان علماء نے تفسیر کی ہے، تفسیر کا بدلہ تو نہیں ہے. قرآن کی ایک حرف کا بدلہ ساری دنیا دے دی جائے تو بھی نہیں ہے. بس تحادو تحابو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دو، آپس میں محبتیں پیدا کرو. تو چند ہمارے بھائیوں نے اسی سننے والوں میں سے روزانہ کہ بھئی یہ شوق ظاہر کیا کہ بھئی علماء کو ہم ہدیہ دیں گے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم علماء سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں، علماء سے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائے. تو گھڑیاں اور رقم کچھ وغیرہ چیزیں، برحال قلم پین وغیرہ سب لائے ہیں. وہ جو علماء تفسیر کیے ہیں انشاءاللہ ان کو دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی.